أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. ان 5 نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں پڑھنا ہر مرد اور عورت جو بالغ ہو نماز پڑھنا ان پر فرض ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، وضو کرتے اور نماز تہجد ادا کرتے. یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا. ایک شاگرد بھی خدمت کے لیے ان کے ساتھ اٹھا کرتا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی آزمائش بھی ان کے معیار کے مطابق ہوتی ہے. ایک دن نماز کے لیے اٹھے اور وضو کرنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ آسمان سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تو یہ کیا محنت کر رہا ہے؟ نہ تیرا وضو قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا رکوع قبول ہے، نہ تیرا سجدہ قبول ہے. انہوں نے اپنے کانوں سے خود یہ آواز سنی اور ان کے شاگرد نے بھی یہ آواز سنی، لیکن ہمیشہ کی طرح پورے طرح اطمینان سے وضو کیا اور اطمینان سے تہجد کی نماز ادا کی. جب اگلے روز پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، جب وضو کرنے لگے تو پھر وہی آواز آئی، یہ تو کیا محنت کر رہا ہے؟ نہ تیرا وضو قبول، نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا رکوع قبول، نہ تیرا سجدہ قبول. ان بزرگ نے آواز سنی لیکن حسب معمول انہوں نے اطمینان سے وضو کیا اور اطمینان سے نماز ادا کی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شاگرد نے کہا کہ حضرت، یہ 2 دن سے اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا رکوع قبول، نہ تیرا سجدہ قبول، پھر آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، اگر کوئی دوسرا دروازہ ہو تو بتاؤ، میں وہاں چلا جاؤں. دروازہ تو صرف ایک ہی ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے. وہ اگر قبول نہیں کرے تو معافی بھی انہی سے مانگنی ہے، استغفار بھی انہی سے کرنا ہے، رجوع بھی انہی کی طرف کرنا ہے. لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. اللہ سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جا سکتا، اللہ تعالی ہی کے دامن میں پناہ لینی ہوگی. لہذا وہ قبول کرے یا نہ کرے ان کا کام ہے، لیکن میرا کام تو یہ ہے کہ میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا، اسی در کو کٹکھٹاتا رہوں گا. جب ان بزرگ نے یہ جواب دیا تو دوبارہ آسمان سے آواز آئی، تیرا وضو بھی قبول، تیری نماز بھی قبول، تیرا رکوع بھی قبول، تیرا سجدہ بھی قبول. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعہ کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قبول اگرچہ ہنر نیس کہ جز ما پناہ دیگر نیس. یعنی اگرچہ تیرے اس عمل میں کوئی خاص ہنر تو نہیں ہے، پھر بھی تیرے اس کہنے کی وجہ سے تیرا عمل قبول کر لیا، کیونکہ ہمارے علاوہ تیری کوئی اور پناہ گاہ بھی نہیں ہے. در حقیقت ہی اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے. بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس میں یہ 2 کام کرنے کی اس آیت میں تلقین فرمائی گئی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس عبادت پر شکر ادا کرو اور اس عبادت میں ہونے والی کوتاہی پر استغفار کرو. اگر ان 2 کاموں کا ہم معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے برگاہ الہی میں تمام عبادتیں ہماری قبول ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے. اب دیکھیے ہمارے یہاں حضرت علی
حجویری رحمۃ اللہ کے مزار کو داتا دربار کہا جاتا ہے۔ داتا کے کیا معنی؟ داتا کے معنی دینے والا۔ تو جب کسی بڑے سے بزرگ یا بڑے بزرگ کو داتا کہا جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دینے والا ہے، اللہ تعالی نہیں، یہ دینے والا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ داتا دربار ہماری زبانوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دربار اس شخص کا ہے جو ہمیں دینے والا ہے، ہماری بگڑی کو بنانے والا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیغمبر یا کوئی نبی یا ولی یا صوفی یا بزرگ ہو، کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ دینے والا ہے، یہ داتا ہے، یہ عقیدہ اس کو شرک تک پہنچا دیتا ہے جس میں کافر لوگ مبتلا تھے، جس کے بارے میں فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں نہیں کر سکتا یہ کام جو تم کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار پر حاضر تھا، سلام کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دیکھا کہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ لوگ قبروں پر سجدے کر رہے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ سجدہ کر رہے ہو، یہ پیشانی تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے جھکنے والی نہیں ہے، اس کے آگے جھکنے کے لائق ہیں، آپ اس کے لیے یہاں سجدے کر رہے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جو کچھ ملا یہی سے ملا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اعتقاد رکھنا انسان کو شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لوگ جہالت کی وجہ سے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، بے شک وہ بزرگ ہیں، بزرگوں کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن ان کو جا کر خدا سے ملا دینا اور خدا کے برابر قرار دینا اور خدا کی صفات ان کی طرف منسوب کر دینا، یہی تو وہ چیز ہے جسے مٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور پورا قرآن جس سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑا عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، محض دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نمازی ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دینے سے انکار کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز بھی کوئی مانگے ان سے ضرورت کی چیز تو وہ اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور در پردہ خفیہ طریقے سے شرک اور کفر میں مبتلا تھے اور مشرکوں کی مدد بھی کرتے رہتے تھے، چونکہ زبان سے ظاہر کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، تو یعنی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تو تھے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے عالم میں، جسے کوئی زبردستی کھینچ کے لے آیا ہو۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آ جاتے تھے، مسجد کے اندر وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہاں انہی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ہیں تو نماز پڑھنے والے لیکن اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ ذکر تو اگرچہ منافقوں کا ہے لیکن بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی ایسا ہو جائے کہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن نماز کی طرف سے غفلت میں نماز کی طرف سے غفلت بڑھ رہا ہو اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ نماز سے غفلت کرنے کا مطلب کیا؟ نماز سے غفلت کرنے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آدمی کو نماز کا اہتمام نہ ہو، فکر نہ ہو، پڑھ لی
نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، کسی دن پڑھ لی کسی دن چھوڑ دی، کسی وقت پڑھ لی کسی وقت چھوڑ دی، تو نماز کی پابندی نہ ہو، اہتمام نہ ہو۔ کسی نے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اگر کوئی نہیں کہنے والا تو وقت گزر گیا غفلت میں اور نماز نہیں پڑھی، یہ بھی غفلت کی بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، جس شخص نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کو اللہ تعالی نے ایسی عبادت بنایا ہے کہ کسی حالت میں ایک مومن کے لیے اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارہ کر لو۔ لیکن بدترین بیماری کی حالت میں بھی ایک مومن کے لیے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، کسی بھی حالت میں ہو آدمی کو پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتوں میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، جبکہ تمہیں پوری طرح نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں، بیماری کی وجہ سے اسی حالت میں پڑھو۔ یہاں تک کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی مسلسل ناپاک رہتا ہے اور پاک ہونے کا امکان نہیں رہتا، فرمایا ناپاکی کی حالت میں پڑھ لو لیکن چھوڑو نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالی نے بنائی ہے نماز، اور حقیقت میں دیکھو تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آدمی بوجھ سمجھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار میں حاضری کے دن میں 5 مواقع عطا فرمائے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور ہمارا قرب حاصل کر لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ، اس لیے یہ کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، مگر جن کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسے ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو غفلت نماز کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی گنڈے دار پڑے کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری غفلت یہ ہے کہ نماز سے کہ جماعت کا اہتمام نہیں، مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا مسجد میں جا کر یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کبھی کبھی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ تم مسجد میں نماز شروع کرو، کسی کو امام بنا کر نماز شروع کرواؤ اور پھر چکر لگا کر دیکھوں کہ کون کون ہے جو مسجد میں نہیں آئے، ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا کروں، کیونکہ مردوں کے لیے نماز وہی کامل ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ادائے قاصر ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے۔ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے۔ تو نماز سے غفلت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے، جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا، اس بیماری میں چند نمازیں ایسی ہوئیں کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے، لیکن ایک دن بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کی جماعت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس سے غافل ہو کر بیٹھ جائے۔ بیماری کے اندر جب بھی استطاعت پیدا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے۔ تو نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی بجائے جماعت سے نماز پڑھنے کے اکیلا پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ جماعت میں نماز پڑھے
اور حدیث میں اتنی تاکید آئی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کہ بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ مسجد کی نماز اور گھر میں اکیلا نماز پڑھنے میں 25 گنا فرق ہے، اور بعض روایتوں میں 27 گنا فرق کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اگر گھر میں پڑھو گے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ 27 گنا کم ثواب ملے گا، اور مسجد میں جا کر پڑھو گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو غفلت کا دوسرا مطلب یہ ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کو ان کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا نہ کرے۔ نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن ڈھیلا ڈالا، نہ نماز کے ارکان اور اس کے افعال صحیح طریقے سے انجام پا رہے ہیں، نہ نماز کی طرف دھیان اور توجہ ہے، بس ایک سر سے بوجھ اتارنے کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک مشین چل پڑی اور جلد سے جلد ختم کرا کے چلتا بنا۔ فرمایا یہ بھی منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت کو اللہ تعالی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔